اچھا ایک چیز بتائیں، چلیں یہ تو تحقیق نہیں ہو پایا کہ یہ کس سیاسی جماعت کے نمائندے تھے حفیظ شیخ، لیکن وہ اچھے بھلے یعنی ایک مشیر خزانہ تھے، وزیر کے درجے کے تھے، ان کو کیا ضرورت پڑی تھی، کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ انہوں نے الیکشن لڑ لیا؟ خان صاحب یہ چاہتے تھے، خان صاحب کی کابینہ کے اجلاسوں میں مسلسل اس بات کی تنقید ہو رہی تھی کہ جو ان الیکٹڈ نان الیکٹڈ لوگ ہیں دے ویلڈ مور پاور، اوکے، اور جو ان کے الیکٹڈ لوگ جن کی کانسٹیچوئنسی ہوتی ہے، جو جیت کے آئے ہیں، جیسے بھی جیتے ہیں، لیکن بھائی وہ جیت کے آئے ہیں، جیسے بھی، میں معذرت چاہتا ہوں یہ اس لفظ کی کانوٹیشن اچھی نہیں ہے، میں اس کو واپس لے لیتا ہوں، لیکن جو الیکٹ ہوئے ہیں بہر صورت وہ سپریم ہیں، وہ بہتر ہیں، وہ اعلیٰ ہیں ان سے جو کسی قانونی موشکافی کے طریقے سے اسپیشل اسسٹنٹ بنا کے کسی کو جو ہے وہ مشیر بنا کے وغیرہ وہ لایا جاتا ہے، اس کی گنجائش ہوتی ہے۔ تو خان صاحب کے ذہن میں غالباً خیال یہ تھا کہ جو چونکہ حفیظ شیخ صاحب سرتاج عزیز صاحب ہی کی طرح سے، اور میں نے ابھی بہت سے نام لیے تھے تو سرتاج عزیز محترم کا نام رہ گیا تھا اس میں، تو ان کی طرح سے یہ ان کے پیچھے جو ہے وہ ایک ایک نادیدہ ان کے پیچھے بزرگوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہاں وہ بہت بڑا پہاڑ ہے، تو اس کی آڑ میں ان کو لڑوا کے ذرا لائیں تو پھر ذرا، حالانکہ حفیظ شیخ صاحب کی تربیت بنیادی طور پہ سیاسی نہیں ہے۔ یہ جو سیاسی آدمی ہوتا ہے نا عدنان، یہ جب بندے سے ہاتھ ملاتا ہے نا، یا کسی کا نام لیتا ہے یا کسی سے بات کرتا ہے، یہ بذات خود ایسی تربیت ہے جو 25-30 برس کے بعد آتی ہے۔ یہ آسان بات نہیں ہے، یہ کوئی سرکاری افسر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی پریس ریلیز نہیں ہے، یہ کوئی نیوز ڈیسک پہ بیٹھ کے خبر سیدھا کرنا نہیں ہے جو کچھ 6 مہینے میں سیکھ لے۔ سیاست انسانی ذہانت کا اعلیٰ ترین سطح مانگتی ہے۔